اولاد جب گناہ کرتی ہے تو ابا کو بھی گناہ ہوگا لیکن اگر ماں باپ نے غلط تربیت کی اور ان کے مرنے کے بعد بھی وہ غلط کام کرتے رہے تو وہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے فالوورز کا بھی اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ والدین اولاد کے حق دیں گے، اولاد والدین کے حق دیں گی۔ دیکھو یہ باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو مل رہی ہے۔ اس لڑکے کو زنا میں مبتلا کرنے والا اس کا بدمعاش باپ ہے۔ السلام علیکم، ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر اولاد گناہ کرے تو والدین بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اور اگر والدین کوئی گناہ کریں تو ان گناہوں کا وبال اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اولاد اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال والدین پر ہوتا ہے، اور اگر والدین گناہ کرے تو اس کا وبال بھی اولاد پر ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، کسی پر کسی کا گناہ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا مرحوم کو اس کی اولاد کا گناہ ملتا ہے؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اگر مجھ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو کیا اس کی سزا میرے والد کو ملے گی؟ اگر ابا نے تربیت ہی نہیں کی تھی تو پھر تو اولاد جب گناہ کرتی ہے تو ابا کو بھی گناہ ہوگا اس کا، کیونکہ آپ نے تربیت کی کوشش نہیں کی۔ اگر ابا نے تربیت کی کوشش کی تھی پھر بھی کوئی نہ سدھرے تو ابا کو گناہ نہیں ہوگا، پھر اگر کوئی گناہ کرے گا تو ابا کو گناہ نہیں ملے گا اس کا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آپ نے جان لی ہے، اب ہم اہل حدیث عالم ابو سیف محمدی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر بچوں کو ماں باپ نیکی پہ لگاتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ نیکی کرتے ہیں، تو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد وہ اولاد جو بھی عمل کر رہی ہے اچھائی کا، اپنے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر والدین کا نام پہ کوئی صدقہ کیے بغیر اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، تو اس کا ثواب ان کو والدین کو ملے گا۔ اور اگر والدین نے ان کو برائی پہ لگایا ہے، غلط کاموں پہ لگایا ہے، اور والدین کے جانے کے بعد وہ انہی غلط کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کا گناہ بھی پھر والدین کو ملے گا۔ اگر نیکی پہ لگایا ہے اور وہ نیکی جو ہے وہ اولاد کر رہی ہے، وہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی آگے اولاد کو بھی سکھا رہی ہے، تو اس کا بھی ثواب پیچھے سے پیچھے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ اگر ماں باپ اولاد کو برائی کے راستے پہ لگاتے ہیں تو ماں باپ کے بعد وہ برائی بھی ماں باپ کو ملتی، اور اگر ماں باپ کا اس میں قصور نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اچھائی کرنے کی کوشش کی لیکن اولاد پھر بھی بگڑ گئی، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اولاد پھر بھی بگڑ گئی، تو اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہے، اس پہ ماں باپ کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو نیکی ملنی تھی نا ماں باپ کو، اس سے وہ محروم ہو گئے۔ اہل حدیث عالم ابو سیف محمدی صاحب کا بھی موقف آپ نے جان لیا ہے، اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، جنت میں، یعنی وہ جنت میں پہلے پہنچا ہوا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، کسی کو مرنے کے بعد بھی بخش دے کسی کی دعا کی برکت سے، وہ تو ہمیں حکم ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تو ہم نے کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ پہنچنا بھی چاہیے، اس کا اپنا عمل ہے، علم کی بات پہنچنا بھی چاہیے، اس کا اپنا عمل ہے۔ امام بخاری امام مسلم نے خود ہی لکھی ہے نا یہ کتاب ہے، آج تک پڑھی جا رہی، ان کو ثواب ملے گا۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو نیک اولاد بھی انویسٹمنٹ تو ہے نا ماں باپ کی، تو اس کا نفع بھی پہنچتا ہے آٹومیٹکلی، وہ بخشنا نہیں ہوتا۔ نیک اولاد جو بھی کام کرتی ہے اس کے اعمال کا وبال، جو اس کے اعمال کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہے، رہ گیا وبال تو صرف اس صورت میں ملے گا اگر ماں باپ نے اس کی غلط تربیت کی۔ اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی تھی، اولاد غلط نکل آئی، تو لا تازر وازرۃ وزر اخری، تو کوئی جان اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ لیکن اگر ماں باپ نے غلط تربیت کی اور ان کے مرنے کے بعد بھی وہ غلط کام کرتے رہے تو وہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، جو گمراہی کے پیشوا ہیں ان کے بارے میں کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے فالوورز کا بھی اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے کوئی برائی کا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس شخص پہ ہوگا، اور جو وہ خود کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اچھائی کا کوئی طریقہ جاری کیا، یہ بدعت حسنہ نہیں، سنت حسنہ اور سنت سیئہ،
تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس پہ کمبائنڈ وبال اس شخص پہ ہوگا جس نے وہ پہلا کام کیا تھا، اور جو وہ خود کر رہے ہوں گے چونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا، ان کے وبال میں بھی کمی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف بھی آپ جان چکے ہیں، اب مولانا اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا کہ اگر 12 سال کا بچہ بچی ہو جائے اور اس کی شادی نہ کریں تو کوئی گناہ کریں گے نا، پھر والدین ہی اس کے ذمہ دار ہو، انہیں پکڑا جائے گا کہ تم نے کیوں اس بیچارے کو ایسے امتحان میں ڈالا۔ اللہ سے مدد مانگے، اللہم آدھمنی رشدی وعذنی من شر نفسی۔ مولانا اسحاق مدنی صاحب کا موقف بھی آپ جان چکی ہیں، اب ہم مولانا اسحاق مدنی صاحب کے ایک شاگرد کاشف علی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہاں جی، قرآن مجید نے یہ کہا کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے جو ولی مقرر کیے ہیں وہ والدین مقرر کیے ہیں، اس لیے یہ والدین پر لازم آتا ہے کہ وہ ان کے نکاح کریں، ٹھیک ہے، ولی کی ذمہ داری میں ہے یہ بات۔ اللہ نے یہ بوجھ ولی نہیں اٹھانا ہے کیونکہ ولی پر پہلے بوجھ ہے، اللہ نے ڈالا ہے یہ بوجھ، اس بوجھ کا تو حساب وہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ اس لیے وہ اگر گناہ کرے گی، اور والدین اگر آپ کا لڑکا آج نکاح کر کے آ جاتا ہے تو آپ قبول کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کہیں گے تم نے مجھ سے پوچھے بغیر شادی کر لی، اس وقت آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ جب آپ نے بوجھ ہی نہیں اٹھانا اس نے ہے، اس وقت تو سارے کٹھے ہو جاتے ہیں، اینو کٹ مار، کتھوں کنجری ویا لے آندی تو چنگی ہوندی تے ایدہ تینا نکل کے ہوندی۔ ادھر بھی سوچیں، کرنے بھی نہیں دیتے۔ رات ہی میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا، لڑکا کسی 4 بچوں کی ماں پہ رہ گیا ہے، رات 9 بجے میں کیس ڈیل کیا ہے، ٹھیک ہے، بچے وہ لے گیا، باپ میرے پاس لے کر آ گیا، اس کو سمجھائیں جی، تو میں نے کہا میں نے تمہیں 2 سال پہلے کہا تھا لڑکے کی شادی کر دو، تمہارا لڑکا بڑا اتھرا ہے، تو کہنا ہے نک پونجن دا چاج نہیں، میں کہا وہ ہور کچھ بڑا صاف کر رہا ہے، وہ پتہ کر لا، کہنا ہے نا، میں نے بولڈ ہو کے کہنا ہے نا۔ کیوں؟ اس لڑکے کو زنا میں اس مبتلا کرنے والا اس کا بدماش باپ ہے، اس نے کہا اس کو کہہ دو اگر اس نے نہ کیا میں جا کے ڈنکے کی چوٹ پر لے کر آؤں گا۔ اب رات ڈپریشن ہوا تھا اس کو، جب ہم کہتے ہیں کہ شادیاں کر دو پھر وہ اندر خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں گھر سے نکل جاؤ لے جاؤ، یہ غلط بات ہے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یا تو اس کے رستے سے ہٹ جائیں، جو ہے وہ لے کر آتا ہے گھر میں پھر اسے رکھنے دیں، پھر اللہ اس سے پوچھ لے گا کہ تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا، تمہارا ماں باپ درمیان میں حائل نہیں تھا، تم نے کس طریقے سے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک طرف آپ حائل ہوتے ہیں اور اس کو شادی نہیں کرنے دیتے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ مذہبی سکالر کاشف علی کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے، اب ہم حافظ عبید صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو کہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ زندگی بھر ہر پل پل سوچ کر گزاریں کہ جو میں ایک ایک عمل کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل اس گناہ کی وجہ سے اس کے بدلے میں میری اولاد کو سزا نہ۔ مفسر اس کے بارے میں یہاں تک کہا کہ بنیادی طور پر وہ گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی ہو، کسی کا ناحق ہم نے مال کھا لیا ہو، کسی کی زمین ہم نے ناحق ہڑپ لی ہو، کسی پر ناحق ہم نے الزام لگایا ہو، جو معاملہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو وہ بدلہ ان کی اولاد کو ادا کرنا پڑے گا۔ بسا اوقات ماں باپ کسی کی زمین ہڑپ کر، کسی کا مال ہڑپ کر حرام کے ذریعے سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے کامیاب ہو جائیں گے، آگے آنے والی زندگی دیکھے گی اس مال سے پلنے والے بچے اتنے پریشان ہو جائیں گے، ایسی مصیبتیں آئیں گی، دیکھنا ماں باپ کو پڑے گا۔ وہ گناہ جو باپ نے کیا تھا اس کی سزا اولاد کو بھگتنی پڑے گی۔ اب چلتے ہیں شیخ مکی الحجازی صاحب کی ویڈیو کی طرف جو کہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بزرگوں یا والدین کے گناہوں کی سزا بچوں کو نہیں ملتی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پہ نہیں رکھا جاتا، البتہ نیکیاں ملتی ہیں۔ شیخ مکی الحجازی صاحب کا موقف آپ نے جان لی ہے، اب ہم مفتی اکمل قادری صاحب کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہ جیسے ایک آدمی نے کسی کے ساتھ برائی کی، پھر اس کی اولاد کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ باپ کی اعمال کی سزا اولاد کو مل رہی ہے۔ حالانکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ کسی برائی کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے، یہ ظلم ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. اور تو یہ کہنا کہ یہ باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو مل رہی ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب کرنا بھی لازم آ سکتا ہے. ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے. اگر اولاد کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کا ارادہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو کیوں ملے گی، اولاد کا کیا قصور ہے بیچاری کا. تو لہٰذا یہ اس طرح کہنا بھی بالکل غلط ہے، اس میں احتیاط کی جائے. آخر میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں وہ ایک خوبصورت واقعہ سنا کر ایک بہت بڑا سبق دینا چاہتے ہیں، جو کہ والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور اولاد کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ. آپ خلیفۃ المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے. ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لایا اور کہا امیر المومنین اس ذرا میرے بیٹے کو نصیحت اور تاکید کیجیے. اس کی شکایت لایا تھا، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس بچے کو نصیحت شروع کی. جب نصیحت کر رہے تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. تو کہا کہے. اس کو مکمل حق دیا گیا، اس لیے کہ شریعت میں اگر کوئی کسی پہ الزام لگائے تو صرف جس نے الزام لگایا اس کی بات نہیں، جس پہ لگا اس کی بھی سنی جاتی ہے. الزام اس لڑکے پہ تھا کہ وہ والدین کی اپنے والد کی سنتا نہیں ہے. جب امیر المومنین نے اس کو تاکید کی تو کہا امیر المومنین ذرا وقت دیجیے اور ذرا میری بات بھی تو سن لیجیے. کہا سناؤ. کہا مجھے پہلے یہ بتائیے کیا اولاد کی بھی اسلام میں کوئی حق ہے، کیا صرف والدین کے ہی پورے حق ہے؟ تو کہا نہیں اولاد کے بھی حق ہے شریعت میں. تو کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے نصیحت کرے کہ میرے والد کے حق کیا ہے، میں چاہوں گا میرے حق میرے باپ پہ کیا تھے پہلے وہ بتا دیجیے آپ مجھے. امیر المومنین عمر بن خطاب سمجھ گئے اس نوجوان کی بات. کہا تیرا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. اولاد کا حق پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے. جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے، اور اگر اپنے والد کے گھر سے الگ رہنا چاہے تو شادی کے بعد اسے الگ کر دے. 4 حق بتائے. کیا حق بتایا؟ پہلا اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. دوسرا حق بتایا آپ نے اس کا عقیقہ اور اس کا اچھا سا نام رکھے. تیسرا حق اس کا بتایا بالغ ہو تو نکاح کر دے. چوتھا بتایا اگر شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دے. یہ اس کے حقوق آپ نے بتائے. اس کے بعد اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق مارا ہے. تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اس میرے والد نے سب سے پہلے جو میرا پہلا حق تھا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی، میرا پہلا حق مار دیا. ایمان با ایمان ماں ہوتی سیکھی ہوتی الگ بات ہے، اس نے پہلا حق مارا میرا. مجوسیہ سے شادی کی جس کی وجہ سے میں دین اور اسلام اور فطرت نہیں جان سکا. اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جو میرا حق تھا وہ بھی مارا مجھ سے، اور میرا نام رکھا گبریلا. گبریلا سمجھتے؟ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا کالا بڑا. تو کہا میرا نام رکھا گبریلا. میرا دوسرا حق بھی مارا اس نے. تیسرا یہ کہ اس نے میرا نکاح نہیں کرا اب تک، حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں. تو اس کے بعد امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس لڑکے کو نصیحتیں کی. کہا تم جاؤ، جب وہ لڑکا چلے گا تو اس کے باپ کو بلایا اور کہا بچپن میں تو تم نے اپنے بیٹے کے پورے حق مار لیے، اب بڑا ہونے کے بعد بڑے آئے میرے سامنے اس کی وہ شکایت لے کر کہ وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے. وہ تمہارا حق کیسے دیں گا جبکہ بچپن میں تم نے اس کے پورے حق مار لیے. بات سمجھ رہے؟ تو یہاں امیر المومنین نے اس والد کو بھی نصیحت کی جہاں اس بیٹے کو بھی نصیحت کی. صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو کہاں بہت اچھا کام کر رہے ہو تم، باپ کے خلاف جا رہے ہو، اس نے حق نہیں دیا. نہیں، اس کو بھی نصیحت کی کہ باپ سے غلطی ہوئی. باپ کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی جو ہے جوانی میں سب کچھ کر بیٹھے، جو اس کے حق تھے پورے مار لیے، اور آج آئے میرے پاس کمپلین لے کے جب وہ تمہارے حق نہیں دیتا ہے. پہلے اس کے حق تم بچپن میں دیتے تو وہ بھی تمہارے حق آج بڑھاپے میں واپس لوٹاتا. اس لیے میں نے کہا اولاد کے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے. یہ والدین اولاد کے حق دیں گے، اولاد والدین کے حق دیں گی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ والدین نہ دے تو اولاد بھی نہ دے. میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ بالکل اپنے ذہن میں بات رکھیں. تو تمام علماء کرام کا موقف آپ نے جان لیا. آخر میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اولاد کے گناہوں کی سزا والدین کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور والدین کے گناہوں کا وبال اولاد پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور کمنٹ باکس میں ہماری رہنمائی کریں. اللہ تعالیٰ صاحب کا ہم مناصر ہو. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.